बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई संगीन और अहम पेशरफ से जो जुड़ा हुआ टॉपिक उसके ऊपर बात करेंगे। भारत ने पहलगाम में सयाहों पर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हुए न सिर्फ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल किया बल्कि वाघा अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानियों के वीज़ा मंसूख करने और पाकिस्तानी सफारती अमले की वापसी जैसे जारहाना इक़दामात का ऐलान किया है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत को भरपूर सफारती और दिफाई जवाब जो है वो दिया गया है। इजलास में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जजुआ साहब। उनको वेलकम करते हैं और सवाल करते हैं कि राशिद साहब, भारत की जानिब से इस नौयत के संगीन इल्जामात और इक़दामात के पीछे असल महरकात क्या है? देखिए, ये भारत के जो असल महरकात ये है कि वो इस वक्त एक हिंदुत्वा जो हार्डलाइन आइडियोलॉजी है वो उसके ज़ेर रगीन है और मोदी हुकूमत इंटरनली भी उस चीज़ से फ़वाइद हासिल करती है अपनी इलेक्टोरल गेन्स के लिए, और उसी पॉलिटिक्स की रिफ्लेक्शन वो एक्सटर्नल होती है। उसके बाद उसके कुछ प्रोमिसेस थे जो इलेक्शंस के, जिस तरह के आर्टिकल 370 रिवोक करना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो तमाम वो काम कर रहा है जिस पे पिछली हुकूमतों ने कुछ पाकिस्तान के साथ रवाबित रखने में कुछ इश्यूज थे जो रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते थे। तो ये सिंध-तास मुआहिदा भी उनकी क्रॉस एयर में था बड़े अरसे से, और कुछ अरसा पहले जब पाकिस्तान ने कुछ जो मंसूबे थे उन पे एतराज़ात उठाए और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के ज़रिए उनको पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसको ले जाया जाए, और उस पे काफ़ी अरसा ये मामला लटका रहा। अल्टीमेटली इसको जो इंडस वाटर कमीशन ने कंसीड किया, और भारत का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि वो न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है वो चाहते थे, वो भी कंसीड हो गया। अब जो ये पैरेलल ट्रैक्स पे काम शुरू हुआ तो भारत ने उसका बहाना बना के ये कहा कि जी हमें ये मंजूर नहीं है और इसको हम एक किस्म का पॉज में डालते हैं, और एक नोटिस भेज दिया कि हम इस मुआहिदे से निकल जाएंगे जी। तो ये चंद महीनों से ये खिचड़ी पक रही थी, और फिर इसको एक साजगार माहौल बनाने के लिए क्योंकि बहाना मिले उन्होंने ये पहलगाम जैसे ब्रिगेडियर साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये आपने कहा कि उसको मौका मिले, भारत को मौका मिले, क्या ये मौका हमने खुद दिया है? क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी खबरें चल रही हैं कि धरना दिया हुआ है, एक पूरे सिंध की पूरी शाहराएं मेन जो है वो बंद कर दी गई हैं और मुद्दा सिर्फ कैनाल का है और वही टॉपिक है, तो उसने इंडिया ने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया। आप क्या समझते हैं, ऐसा है या नहीं है? देखिए, वो इंडिया यस ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, बट मेन तो इंडिया अपने प्लानिंग पे अमल पैरा था, ये होता ना होता, क्योंकि उसने तो एक कई महीने पहले इस चीज़ को वो एक नोटिस दे दिया था, और वो मौके की तलाश में थे, वो शेप कर रहे थे एनवायरनमेंट, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब ये बहाना, ये ड्रामा रचा के पहलगाम वाला, और इसकी आड़ में उससे एग्जिट की राह अख्तियार की। अब ये तो हमारी कोथा अंदेशी है, हमारा अपना ये अलमिया है कि कोई भी मंसूबा जो वतन की तकवीयत के लिए और इकोनॉमिक जो सलामती है उसके लिए होता है, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, और ये कैनाल्स का वाला वही मामला है। और एज अ लोअर राइपेरियन होने के नाते पाकिस्तान जितना स्टोरेज अपना ज़्यादा बनाएगा तो उसका हिस्टोरिकल यूज़ ज़्यादा उस पर राइट्स बन जाएगा, और अगर ये भारत ये मंसूबे से निकलने की भी कोशिश करता है तो और भी दीगर यूनाइटेड नेशंस के बॉडी ऑफ लॉ है जो लोअर राइपेरियन को हकूक देते हैं, मगर अगर हम स्टोरेज ही नहीं बनाएंगे तो फिर हम भारत को क्या इंटरनेशनल लॉ में मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सर, 91 में जो सिंध-तास मुआहिदा है उसके मुताबिक भी यही है कि स्टोरेज जो है वो बनाई जाए, मगर ये भी हुकूमत की एक तरीके से नाअहली है कि उन्होंने स्टोरेज का मैकेनिज्म उस तरीके से नहीं बनाया गया जिस तरीके से सिंध-तास मुआहिदे में जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो बना लेते, स्टोरेज हमारे पास होती, तो हमें इतनी परेशानी इस वक्त नहीं होती। देखिए ना, वो 1991 का जो रिवर रिकॉर्ड है उसमें ये हर सूबे का एक जो
حصہ ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے. جی بالکل. اب وہ جی ہاں کہ اس میں سے کتنا وہ ہر صوبے کا حصہ ہوگا پانی میں سے جو فلو میں سے جو اس کو حق ہے. اب یہ ڈسٹرسٹ اور نااہلی کا معاملہ ہے. آج کل ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ ٹیلی میٹری لگائیں, اور ہر پنجاب تو اب یہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ ہم نے اپنے صوبے اپنے جو حصے کا پانی ہے ہم اسی سے کینال نکالیں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ہم بات کریں ابھی بھارت میں جو دہشت گردی حملہ ہوا ہے, جو کہ بھارت اپنے آپ کو جو ہے وہ جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے اور یہ کلیم کرتا ہے کہ بھارت سیف ملک ہے, مگر اس طریقے کی دہشت گردی ہونا یہ بھارت کی سیکیورٹی پہ جو ہے وہ کئی سوالات کو جو ہے وہ جنم بھی دیتا ہے, اور یہ پاکستان اور اس کا ہر الزام پاکستان کے اوپر کیوں جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے کروایا ہے, حالانکہ ایون پاکستان میں جو براہ راست ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے تانے بانے بھارت سے مل رہا ہے. کینیڈا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, قتل ہو رہے ہیں, اس کے تانے بانے براہ راست انڈین ایمبیسی اور بھارت سے مل رہے ہیں. تو بھارت اپنا گریبان جو ہے وہ جاگنے کے بجائے دوسرے کے اوپر الزام تراشی کیوں کرتا ہے؟ جی ہاں, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس وقت اس کو جو جیو پولیٹیکل حلیف ہے وہ امریکہ کا, اس ناطے سے امریکہ صرف نظر کر رہا ہے, اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ وہ سمجھتا ہے کہ آج کل جیسے انٹرنیشنل لا کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے, اور دیگر مشرق وسطیٰ میں بھی آپ نے دیکھا, یوکرین میں بھی دیکھا, تو وہ جو مضبوط قوتیں ہیں وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر انٹرنیشنل لا کی جو تجیاں اڑا رہی ہیں. تو بھارت نے سوچا ہم بھی وہ کر گزرتے ہیں, مگر شاید اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو وہ پاکستان ایک ترنے والا نہیں ہے اس طریقے سے, اور دونوں ایک نیوکلیر ممالک ہیں, اور ہسٹوریکل یوز جو پانی کا ہوتا ہے ایز اے لوور رائپیرین, اس پہ رائٹس ہوتے ہیں, اور کسی کا پانی چوک کرنا وہ تو ایک ایکٹ آف وار ہے. اگر وہ یہ بھارت کرے گا اور فیوچر میں اگر اس نے کوئی ایسا ڈائیورژن کا کوشش کیا جس سے ہماری جو پانی کی جو سلامتی ہے اس پہ کوئی زخم پہنچے گی, تو پاکستان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کوئی بھی میئر لیتے ہوئے اس کو جا کے روکے, اور وہ پھر ایک ایسکیلیشن کی طرف بات چیت جا سکتی ہے. فیکچوئل سچویشن یہ ہے کہ بھارت اس میں انٹرنیشنل جو قوانین, عالمی قوانین, اس کی وائلیشن کا مرتکب ہوا ہے. وہ ایک ٹیکنیکلی بریچ آف لا میں ہے اس وقت, اور پاکستان کی جو لاز ہیں جی ہاں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو اب وہ اس نے سسپینڈ کیا ہے, وہ کتنے دیر تک اس کو سسپینڈ رکھ کے دنیا کا جو پریشر ہے اس کو برداشت کر سکے گا, اور اس کے بعد کیا میجرز لے گا, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل لا کی تمام اپنی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لابنگ کرنی پڑے گی. ورلڈ بینک کو ہمیں پرسویٹ کرنا ہے کہ وہ جا کے, کیونکہ وہ ضامن ہے, اور اب وہ عالمی جو ادارے ہیں اس میں جا کے بھارت کا یہ قضیہ سامنے رکھے. اگر وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو اس کا میکنزم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا, اس کو ہی نہیں مانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر کوئی عالمی عدالت جو ہے وہ انصاف کے کٹارے میں لائے, اور اس کے لیے آپ کو بڑا ایک مضبوط انٹرنیشنل لائر چاہیے. اور ہماری جو ایگزسٹنگ انٹرنیشنل لا کی پاکستان میں کیپیسٹی ہے اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بالکل صفاتی سطح پہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ لابی کریں اپنے جو حلیف ممالک ہیں ان سے. بالکل سر, ہمیں جو ہے وہ بریگیڈیئر رشید صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, احمد اویس صاحب نے, ایکس اٹارنی جنرل ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. احمد صاحب فرمائیے گا کہ جو ہے پہلگام میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا, بھارت کی جو بیسیکلی اس کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہے اس کی نیگلیجنسی ہے, جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا, اور اس سے سارا الزام پاکستان پہ عائد کیا. سندھ طاس معاہدہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا, اور اس کی خلاف ورزی بیسیکلی جو ہے وہ ختم کر کے خلاف ورزی کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک طریقے سے اجلاس بلایا ہے قومی سلامتی, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید ہمیں بھی وہی ری ایکشن دینا چاہیے جس طریقے سے بھارت اگریسو موڈ میں اس وقت بات کر رہا ہے پاکستان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کو بالکل اس وقت جو ہے اگریسولی اس کا جواب دینا ہے, اور دیا بھی ہے, اور ابھی مزید بھی دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی ان کا سیکیورٹی لیپس ہے وہاں پہ کشمیر میں, جو جتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے مارے گئے ہیں, اور وہ ہزیمت کو چھپانے کے لیے اس نے پاکستان کی وہاں پہ ذمہ لگا دیا. بالکل بھائی, اگر تمہیں اتنا تمہاری انٹیریئر میں جا کے پاکستانی جو ہیں اتنا سکسیسفلی کوئی اس قسم کا ٹیررسٹ اٹیک کر سکتے ہیں, تو پھر تو تم چھوڑ دو.
तुम किस बात की हुकूमत कर रहे हो, किस बात के तुम्हारे सिक्योरिटी के अदारे हैं और किस बात के तुम्हारी इंटेलिजेंस है, एक बात। दूसरी जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी को इन्होंने सस्पेंड कर दिया और कह रहे हैं कि यहाँ सारे बॉर्डर बंद कर दिए, फ्रीज कर दिए और ये सारी बातचीत शुरू कर रहे हैं। देखिए वो हमें बोली करने की कोशिश कर रहे हैं इस वजह से उनके नजदीक कि दो सूबे हमारे जो हैं वहां पे अफगानिस्तान के साथ एक मसला बना हुआ है, जो एक बलोचिस्तान का और एक KPK में टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उधर अफगानिस्तान के तरफ से वो आते हैं और वो जो सिलसिला हो रहा है, और दो सूबों में पानी का झगड़े के ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये आज रिजॉल्व हो गया उस हद तक कि गालिबन गवर्नमेंट पंजाब ने ऐलान कर दिया कि वो इसको बंद रखेंगे। CCI की मीटिंग में रिजॉल्व होगा तो होगा, अदरवाइज इसको हम इसको रोल बैक करेंगे। ठीक। अब बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया मस्ट रियलाइज बात है, मैं आपको बताऊं, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना उसको आप कभी ना भूलिएगा जी। आप इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, आप कहें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे या UNO में मैटर टेकअप हो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये ज़हन में रखें हम। हमारे सामने अभी जिंदा मिसाल जो है वो इजराइल की अभी तक है, जिंदा मिसाल कि किस तरह से वो गजा की पट्टी के ऊपर और वहां पे फलस्तीनियों के साथ जो सलूक कर रहा है, और सारी दुनिया की बरादरी और अमेरिका ये कैसे खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके खिलाफ डिग्री पास किया है, फैसला दिया है, उस फैसले पे अमल दरामद करने को कोई तैयार नहीं। इसलिए हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। ये इंडिया को बावर करा देना चाहिए कि पाकिस्तान कौम सारी इकट्ठी है, हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, खड़े हैं। हमारी फौज जो है वो हमारी अपनी तैयार की हुई फौज है, कुछ दुश्मन की फौज नहीं है। ना हम इस फौज के ऊपर हमारी को बदएतमादी है। हम और फौज पूरी कौम इकट्ठी खड़ी है और आपके साथ मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। और ये बात भी आपको बता दें कि हम दो चीजों में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगर तुम्हारी फौज हमसे दुगनी है तो क्वालिटी वाइज हमारी फौज बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से बहुत बेहतर हैं। और नंबर 3, पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है अपने डिफेंस के लिए रखी तो हमने उसको फुटबॉल खेलने के लिए एटम बम नहीं रखा हुआ। हमसे अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो हम हर ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ऑल ओवर, कि एक ताकतवर का और एक कमजोर का मुकाबला अगर हो जाए तो कमजोर के हाथ में जो सबसे ताकतवर हथियार होता है सबसे पहले वो मारता है। ठीक। तो ये अपने जेन से निकाल देंगे, कोई दो मगर उनको है या हमें को बुली करेंगे, दे कांट डू इट। बिल्कुल बिल्कुल, सूरत ऐसा नहीं कर सकते हैं और हम दुनिया को भी रियलाइज कराएंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब से एमएस साहब, बिल्कुल मैं एक ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल कर लूं। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो दो तरफा मुआहदा है उसमें जो है वो ये ऐलान किया है कि उसमें हम नजरसानी करेंगे, जिसमें शिमला मुआहदा भी जो है वो शामिल है, उसके पस मंजर क्या हकाइक है? पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, पाकिस्तान ने इसलिए कहा है कि अब भारत ने तो सरीहन एक ब्रीच कर दिया ना इंटरनेशनल लॉ का, और अब पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान ने उसको सस्पेंशन का ये इंडिया दिया है। अब ये तो वो बात हुई ना कि पाकिस्तान ने देखें कितना मेजर्ड और ये रिस्पॉन्सिबल एक एक्ट लिया है। अगर ये तो वो बात है कि अगर जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है तो बजाय इसके कि हम दहशतगर्दों को उनसे नंबरदाज हो, हम शिमला मुआहदा उस वक्त मनसूख कर सकते थे। वो भी तो यही एनालॉजी है। तो हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते उसको बड़ा गौर से फूंक फूंक के कदम, एक मैच्योर स्टेट, देखिए भारत एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का दावा करता है, सिक्योरिटी काउंसिल में खां है कि मुझे इवन मैं आपकी बात को एक ऐड भी करूंगा। कुलभूषण का जो वाकया हुआ, पाकिस्तान भारत ने जो है वो भेजा कुलभूषण को, और
جو ایئر فورس اٹیک ہوا اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو ابھینندن کی بات اگر میں کروں تو خیر سگالی کے تھرو جو ہے اس کو واپس کر دیا بھارت کو، کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے ہمیشہ، بھارت کی جانب سے ہمیشہ اس طریقے سے ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایون جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس را کے بندے جو ہے وہ بھیجتا ہے اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود جو ہے وہ شریف بن کے بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہے، اور ابھی بھی سارا الزام پاکستان کے جو ہے وہ سر کر رہا ہے۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے سر؟ یہ غلط طریقہ ہے، یہ کوئی ریشنل ایکٹر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے بھارت اس وقت ایک ارریشنل قیادت کی گرپ میں ہے جو ہندوتوا آئیڈیالوجی اور RSS کارٹر کی جو تعلیمات ہیں اس سے متاثر ہیں، اور وہ کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی موریلٹی، کوئی جو ضابطہ ہے اس کی پابندی کرنے سے وہ آ رہی ہیں، اور وہ اس طرف جو اس قسم کا جو رویہ انہوں نے روا رکھا ہے، وار ہسٹیریا ویپ اپ کیا ہے۔ دیکھیے دو نیوکلیر ممالک کے درمیان جب کنونشنل سپیس ہوتی ہے تو میں ملٹری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ سپیس جو ہے وہ کرٹیل کر دی گئی ہے، کیونکہ اس وقت اگر وہ سپیس وائڈن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ناکام کیسے ہوگا جبکہ ایئر ٹریگر پہ ہیں آپ دونوں، آپ کے درمیان تو وہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ تو بھارت کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے بڑا کلیئر اس کو ایکسپلیکیٹ کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی سچویشن ہوا تو ہم ہر جو میجر ہے وہ لینے وہ ہمارا حق ہوگا۔ اور اگر ابھی تو خیر وہ پانی کا اتنی جلدی وہ ڈائیورٹ کر بھی نہیں سکتا، جیوگرافی ایسی ہے اور پانی کا جو بہاؤ ہے۔ سر اگر پانی فار ایگزامپل بند کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا لائے عمل ہوگا کہ انڈیا کو بھرپور جواب دے سکے؟ دیکھیے پھر کہ بولی آن دا پاور وان سمجھتے یہ ویسٹ ہے کہ بڑا فیٹ انسٹرومنٹ ایک ہے جس کا کی بہت والا معاملہ ہے، اور وہ رجی صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے بہت زیادہ۔ جی اچھا جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی اب بہتر جی جی ہاں، تو وہ اگر ایسا کوئی سٹیپ لیتا ہے فیوچر میں جس سے پاکستان کے جو دریاؤں کا بہاؤ اس کو سیریسلی امپیکٹ ہوتا ہے، تو پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی کنونشنل سٹیپ لے، ایریل اٹیک کرے یا جو میجر لے، اور اس کو وہ کام کرنے سے روکے، اور پاکستان اس میں حق بجانب ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک واٹر تو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے نا۔ ہمارا تو اگر کھیت ڈیزرٹ بن جائیں گے، ہماری جو اتنی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے ایگریکلچر ملک ہے، آؤٹ پٹ اگر نہیں رہے گی تو ہمارا تو یہ نیشنل سروائیول کا معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے عالمی جو کمیونٹی ہے اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور پاکستان اس چیز کو سفارتی سطح پر بھی اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سیکورٹی کونسل کے P5 ممبرز کے ساتھ لابی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اپنے حلیف ہیں اسلامی دنیا میں ٹریڈیشنل حلیف، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ہم ان دا رائٹ ہیں، اور اس میں ہمیں کسی بھی ایفرٹ سے، چاہے وہ سفارتی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لا ہو، اور الٹیمیٹلی اینڈ میں اگر اس کو ہمیں کوئی ملٹری آپشن بھی اختیار کرنی پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میں احمد صاحب سے جو ہے وہ سوال کروں گا۔ احمد صاحب فرمائیے گا، جیسے کہ ماضی میں بھارت کی جانب سے ہمیشہ اس طریقے کے جو ہے وہ انسیڈنٹ دیکھنے میں آئے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کا، اگر اس کے کنٹری میں بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے، دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، وہ سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کے سر کر دیتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے۔ ابھینندن کا معاملہ ہو یا اس سے ماضی میں اگر جائیں تو پاک فوج نے بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاک فوج کے ہمراہ جو عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، وہ بھی پاک فوج کے جو ہے وہ پیچھے شانہ بشانہ جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم بھارت کو بھرپور جواب دینے کی جو ہے وہ رکھتی ہے، اور سارے معاملات بھارت کو کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں سر، بھارت کو مزید بیک آف کیسے کر سکتے ہیں سیاستدان خاص طور پہ؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ بھارت کو یہ بات تو ریئلائز بہت جلدی آپ دیکھیے گا ہو جائے گی کہ پاکستانی قوم ایک یونیک قوم ہے۔ 100 لڑائی جھگڑے تنازعات آپس میں ہوں گے، ایسی صورت میں پوری قوم یکجا بالکل اکٹھے ہیں اور فوج کو فل مورل سپورٹ دینے کو ساتھ کھڑے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان کیس آف واٹر کو اگر وہ کہیں جس طرح انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ جی ہم اس کو پانی روکیں گے یا فلاں کریں گے،
تو یہ دس از این انڈیکیشن کہ اس کے اوپر فل فلیج پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے، اور ہم ڈیویٹ نہیں کریں گے، نہیں رکیں گے، نہ ہم کسی انٹرنیشنل کسی فورم کا یہاں پہ لحاظ رکھیں گے کہ جی رکو تو ہم دیکھیں گے، ہم کریں گے. ہم جانتے ہیں کوئی نہیں کریں گے. اگر کرنا ہے تو ابھی سامنے آ جائیں جس نے کرنا ہے، ہمیں ان کو روک کے بھارت کو رکوانا ہے اور سیدھا کرنا ہے، ابھی کریں آ کر. ہم کسی کے لیے رکیں گے نہیں، اور یہی اسٹریٹجی پاکستان کی ہونی چاہیے. میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ پاکستان کے پاس جو وار میٹیریل ہے اور جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، انڈیا جانتا ہے کہ وہ ہماری جو ہے ان سے بہت امپرووڈ ہے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی، ہماری جو اس کے علاوہ جو پروٹون بمز کے جو ڈیولپ کیا ایئر فورس ٹیکنالوجی F-17 تھنڈر، تو یہ اس لیے. اور آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، یہ جو واقعہ یہ لندن کا ہوا تھا جو پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ پاکستان کے سرحد کے اندر آئے تھے، اور پاکستان نے آپ کو معلوم ہے کہ جن کے براڈ ڈے لائٹ پہ یہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا اس کا انڈیا، بالکل بالکل سر، اور اس کے جواب میں انڈیا خاموش ہو کے بیٹھ گیا. بالکل ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جو ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی. بالکل بالکل بالکل. پاکستان ہمیشہ بھارت سے جو ہے وہ برتر رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کا احمد اویسہ آپ کا بہت شکریہ، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. بھارت کے جارحانہ اقدامات ایک طرف جو ہے وہ جاری ہیں، جبکہ پاکستان کا ٹھوس اور متوازن رد عمل دوسری طرف جو ہے وہ دہشت حملے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانا بھارت کی جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ روش میں شامل ہے. لیکن اس بار ایک معاملہ صرف بیانیے تک محدود نہیں رہے گا، یہ خطے کے امن اور ایک نئے بحران کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں یہ بہت آئندہ آنے والے دن بہت اہم ہو سکتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک.